نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ بس اللہ تعالیٰ بات کہنے والے کو بھی اور بات سننے والوں کو بھی اپنی محبت، معرفت، اخلاص کامل نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اس دنیا کے اندر بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو دیکھ کر، جن کو سمجھ کر انسان اپنے لیے بہت سارے سبق حاصل کر سکتا ہے۔ اگر انسان کی عقل سلیم ہو، سلیم الفطرت ہو، تو بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان بہت بڑے بڑے جو نتائج ہیں ان کو اخذ کر سکتا ہے۔ تو اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر جو درخت پیدا فرمائے ہیں، ان درختوں کے اندر ہم انسانوں کے لیے بہت ساری سبق آموز چیزیں موجود ہیں۔ اب کتابوں کے اندر اس کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس میں سے ایک بات یہ ہے کہ جو درخت ہے یہ ہمیشہ زمین میں اگتا ہے، سونے اور چاندی کی پلیٹ میں نہیں اگتا۔ اب اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم اس دنیا میں کامیاب زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ماحول اور معاشرے میں لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑے گا، تبھی ہماری صحیح نشو و نما جو ہے وہ ہو سکے گی۔ تو اگر انسان غاروں میں جا کے، جنگلوں پہ جا کے، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ جا کے اپنی جو ہے وہ ترقی کو حاصل کرنا چاہے گا تو وہاں انسان کو نہیں ملے گی۔ اور اسی طرح سے ایک اور سبق ہمارے لیے درختوں میں یہ ہے کہ جو بیج زمین میں بویا جاتا ہے وہی درخت بنتا ہے۔ تو درخت کیسے بنا؟ وہ درخت ایسے بنا کہ جب ایک بیج نے اپنے آپ کو مٹا دیا، اپنے آپ کو خاک میں ملا دیا، اپنے آپ کو زمین میں دفن کر دیا، تو اللہ رب العزت نے اس زمین میں مٹنے والے، خاک ہونے والے بیج کو، دانے کو اللہ رب العزت نے درخت بنا دیا۔ پھر اسی درخت پر جو ہے وہ پھل لگتے ہیں اور ایک دانے سے پھر ہزاروں دانے بن جاتے ہیں۔ اسی طرح سے جب کوئی انسان دنیا کے اندر اپنی میں کو مٹا دیتا ہے، اپنی نفسانیت اور انانیت کو مٹا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت پھر اس کو وہ مقام عطا فرماتے ہیں جس سے وہ ہزاروں لاکھوں انسانوں کے انسان بننے کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اسی طرح سے ہمارے ایک بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ میں نے باہر کے ملک کے اندر ایک الائچی کا درخت دیکھا، تو یہی جو الائچی ہم جو استعمال کرتے ہیں تو اس کا درخت دیکھا، تو وہ فرمانے لگے کہ بتانے والے نے ہمیں کہا کہ یہ جو الائچی کا درخت ہے اس کو ہم شیڈو ٹری کہتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہم نے پوچھا کہ بھئی یہ شیڈو ٹری کا کیا مطلب ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ یہ جو پودا ہے یہ دھوپ میں نہیں اگ سکتا، یہ جو شیڈو ٹری یعنی الائچی کا درخت ہے یہ ہمیشہ کسی درخت کے سائے میں اگے گا۔ تو اسی طرح سے اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو انسان بھی اپنے بڑوں کے سامنے، والدین کے سامنے، اساتذہ کے سامنے، اپنے مشائخ کے سامنے جو مرد عورت شیڈو ٹری بن کے رہتا ہے تو جیسے اس الائچی کے درخت کو اللہ رب العزت نے شیڈو ٹری بننے کی وجہ سے، کسی کے زیر سایہ
رہنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے پھر اس کو ایک خوشبودار پھل عطا کیا۔ تو اسی طرح سے جو انسان مرد عورت اپنے آپ کو اپنے بڑوں کی سرپرستی میں رکھ کر زندگی گزارتا ہے، تو ایسے انسان کو بھی پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خوشبودار زندگی نصیب فرمائیں گے، خوشبودار ایمان نصیب فرمائیں گے، خوشبودار اعمال اللہ پاک نصیب فرمائیں گے۔ تو اس لیے اور اس کے ساتھ ایک تیسرا سبق ہمارے لیے درختوں کے اندر یہ ہے کہ جیسے ایک ہوتا ہے نا درخت اور ایک ہوتی ہے بیل، تو اب دونوں میں یہ فرق ہے، جو درخت ہے وہ اگنے میں کئی سال لگاتا ہے، مگر اس کے بعد پھر یہ کئی سال تک یہ زندہ بھی رہتا ہے۔ کئی درخت ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی عمر 100 سال ہے، کسی درخت کی عمر کئی 100 سال ہے۔ اگر ہم لاہور کے جو ہے نا چڑیا گھر ہے نا وہاں جائیں نا تو اس کی بالکل انٹرنس کے پاس ہی نا ایک درخت ہے، تو غالباً مجھے کچھ یاد پڑتا ہے کہ اس درخت کی جو عمر ہے نا وہ 400 سال وہاں پہ انہوں نے اس ٹری کے انٹروڈکشن میں لکھی ہوئی ہے۔ تو جو مغلیہ بادشاہوں کا جو دور تھا نا اس وقت کا وہ جو ہے نا وہ درخت وہاں پہ لگا ہوا تھا۔ تو ایسے ہی کئی درخت ہوتے ہیں جن کی عمر کئی 100 سال تک ہوتی ہے۔ ایسے ہی امریکہ کی جو ایک ریاست ہے نا کیلیفورنیا، اس میں ایک درخت ایسا ہے جس کی سینکڑوں سال عمر ہوتی ہے، اور اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ اس تنے کو نا کاٹ کر اس میں سے بس گزرنے کے لیے سڑک بنائی گئی ہے۔ تو اس کا تنا اتنا بڑا ہے کہ اس میں سے بس کے گزرنے کے لیے نا سڑک بنی ہوئی ہے۔ تو جو درخت ہے نا یہ اگنے میں، بڑھنے میں، نشوونما ہونے میں اس کو کئی سال لگ جاتے ہیں، لیکن جب اس کو بڑھنے میں، پھلنے پھولنے میں کئی سال لگتے ہیں تو پھر اس درخت کی زندگی بھی کئی سال تک ہوتی ہے۔ جبکہ جو دوسری بیل ہوتی ہے نا، بیل کا معاملہ اس سے مختلف ہوتا ہے، وہ چند دنوں کے اندر جو ہے نا وہ بہت زیادہ پھیل جاتی ہے۔ تو اگر ہم کبھی غور کریں نا یہ جو بیل ہوتی ہے تو یہ ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ چند دنوں کے اندر نا ہر چیز کو کور کر لے گی، لیکن وہ جتنی جلدی پھیلتی ہے نا اتنی ہی جلدی وہ ختم بھی ہو جاتی ہے۔ آج وہ بالکل ہری بھری نظر آ رہی ہوگی، تو کل جب اس کو دیکھا جائے گا تو وہ بالکل خشک ہو کے سوکھ چکی ہوگی، کہے گی کہ جی بیل تو ختم ہو گئی۔ تو جو درخت تھا اس نے تیار ہونے میں کئی سال لگائے، اور پھر اس کو بہار بھی کئی سالوں کی ملی، اور جو بیل تھی اس نے دنوں میں اپنے آپ کو بنایا اور اسے بہار بھی چند دنوں ہی کی ملی۔ تو اسی طرح سے جو آج کا انسان ہے نا، جو ہم لوگ ہیں، ہم بیل بننا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جی ہمیں کوئی بس شارٹ کٹ مل جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں امیر ہو جاؤں، میں ترقی یافتہ بن جاؤں، مجھے محنت نہ کرنی پڑے، مجھے جو ہے نا وہ تعلیم نہ حاصل کرنی پڑے، مجھے پیپر نہ دینے پڑے، مجھے کچھ بھی نہ کرنا پڑے، تو بس میں جو ہے نا وہ جلدی سے جو ہے نا مجھے کامیابی حاصل ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا۔ تو جو کامیابی ہے نا جو دیر پا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جو بتدریج انسان کو حاصل ہو۔ تو اسی طرح سے درختوں کے بارے میں نا ایک اور اصول یہ ہوتا ہے کہ جتنا کوئی جو درخت ہے نا یہ زمین سے اوپر نظر آتا ہے، اتنا ہی جو درخت ہے نا یہ زمین سے نیچے بھی ہوتا ہے۔ درخت کی جڑیں زمین میں اتنی گہری ہوتی ہے کہ جتنا درخت زمین سے اوپر اونچا ہوتا ہے، اور جتنا درخت کا گہراؤ ہوتا ہے نا اتنا ہی اس کی جڑوں کا پھیلاؤ ہوتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو انسان جتنا اچھا ہوتا ہے نا اس کی شخصیت کے اندر اتنی زیادہ گہرائی ہوتی ہے، اور جتنا وہ لوگوں کے سامنے اعمال کرتا ہے، جتنا وہ لوگوں کے سامنے نیکی کرتا ہے، جتنا وہ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ تقوی طہارت سے رہتا ہے، تو بعید ہی درخت کی طرح وہ تنہائی میں بھی جب ہوتا ہے، جب وہ اپنی خلوت میں ہوتا ہے، جب وہ اپنے کمرے میں ہوتا ہے جہاں اس کو اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی بھی دیکھنے والا نہیں ہوتا نا، تو وہ جس طرح سے وہ اعمال لوگوں کے سامنے کر رہا ہے نا اسی طرح سے وہ اعمال اللہ رب العزت کے سامنے تنہائی میں کر رہا ہوگا۔ اور اسی طرح سے درخت کے اندر ہمارے لیے ایک یہ بھی سبق ہوتا ہے کہ جو دن کی روشنی ہے نا اس میں درخت کی شاخیں بڑھتی ہیں، اور رات کی تاریکی میں درخت کی جڑیں بڑھتی ہیں۔ تو انسان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ انسان دن کے اوقات میں جو دین کی محنت کرتا ہے نا تو دین کی محنت کی وجہ سے اس کی شاخیں بڑھتی ہے، یعنی جب وہ
لوگوں میں وہ دین کا کام کرتا ہے، لوگوں پر وہ دین کی محنت کرتا ہے، لوگوں کو اللہ رب العزت سے جوڑنے کی محنت کرتا ہے نا، اور پھر اس کے بعد جب وہ رات کے وقت میں اٹھ کر تہجد میں اٹھ کے اللہ کے سامنے جو ہے وہ سجدے میں سر رکھتا ہے، لوگوں کے لیے روتا دھوتا ہے، جن کے لیے اس نے محنت کی تھی ان کے نام لے لے کر اللہ رب العزت کی منتیں کرتا ہے، درخواست کرتا ہے کہ اللہ یہ میں نے فلاں پہ بھی محنت کی ہے، اللہ اس کا دل بھی بدل دے، اے اللہ فلاں پہ بھی محنت کی، اے اللہ اس کا دل بھی بدل دے. تو جیسے رات کے وقت میں درخت کی جڑیں بڑھتی ہیں نا، تو اسی طرح سے تہجد میں اٹھ کر اللہ رب العزت کے سامنے رونے دھونے سے انسان کے اندر معرفت کی جڑیں بڑھتی ہیں، اللہ رب العزت کے تعلق کی جڑیں بڑھتی ہیں، اللہ رب العزت کی نزدیکی کی جڑیں بڑھتی ہیں. تو اسی طرح سے درخت کے اندر ایک اور جو ہے نا ہمارے لیے یہ سبق ہے، جیسے ہمارے پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ نا وہ یہ بات فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے ایک دوست تھے، تو انہوں نے نا اپنا گھر بنایا، تو اس جو گھر بنایا نا تو اس زمین پہ نا ایک درخت تھا، تو انہوں نے گھر بنانے سے پہلے اس درخت کو نا اوپر سے کاٹ دیا، کہ یہ سوچ کر کہ جی جڑوں کو کھود کے نکالنا تو بڑا مشکل کام ہے، تو کون اتنے لمبے چوڑے کام میں پڑے، تو بس انہوں نے اوپر سے جو ہے نا وہ درخت کو بالکل صاف کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کے اوپر اپنا گھر بنایا، اس میں چپس کا فرش ڈال دیا. تو چند مہینے گزرے تو ان کو نا یہ محسوس ہوا کہ جو گھر کا جو فرش ہے نا وہ ایک جگہ سے نا ابھرنا شروع ہو گیا ہے. تو پھر چند دن گزرے تو اس نے دیکھا کہ اندر سے نا زمین کے اندر سے درخت کی کوپلیں نکلنا شروع ہو گئی، ان کوپلوں نے فرش کو توڑ دیا اور درخت نے پھر سے اگنا شروع کر دیا. تب ان کو یہ پتہ چلا کہ بھئی یہ جو درخت ہے نا یہ کٹنے کے باوجود زندہ تھا، اگر یہ مردہ لکڑی ہوتی نا تو یہ دفن رہتی، تو ہم نے اس کے اوپر منو مٹی کا بوجھ ڈال دیا، لیکن وہ زندہ درخت تھا، تو زندہ درخت نے منو مٹی کا بوجھ ہٹا کر پھر سے دوبارہ اس نے اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ڈیولپ کرنا شروع کر دیا، اپنے آپ کو اگانا شروع کر دیا. اب اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ زندگی میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے اوپر بھی ناگوار حالات کا، مشکلات کا، مصیبتوں کا منو بوجھ آ سکتا ہے، حالات ہمارے مخالف ہو سکتے ہیں، حسد کرنے والے ہمارے خلاف حسد کر سکتے ہیں، دشمن ہمارے خلاف دشمنی کر سکتے ہیں، مخالفین مخالفت کر سکتے ہیں، لیکن اگر ہم اندر سے زندہ ہوں گے، اگر ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ محبت کا، اخلاص کا، تقوی کا، عاجزی کا، تواضع کا، رونے دھونے کا اگر ہمارا اللہ رب العزت کے ساتھ تعلق ہوگا، اگر ہم دل کے اعتبار سے زندہ ہوں گے نا، تو یہ باہر جتنے بھی حالات آ جائیں، مشکلات آ جائیں، تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ جائیں، یہ حالات ایسے انسان کو فنا نہیں کر سکتے، بلکہ جو ایسا روحانی انسان ہوتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اس کو ان ساری مصیبتوں، مشکلات، پریشانیوں سے نکال کر بالآخر پھر سے جو ہے نا وہ اپنے پیروں پہ کھڑا کر دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر سے جو ہے نا وہ ایسے انسان کو بہار کے نا دن عطا فرما دیتے. تو ایسے ہی درختوں کے اندر ہمارے لیے ایک یہ سبق بھی ہوتا ہے کہ جیسے ہم نے آکاش بیل دیکھی ہے نا، آکاش بیل ہوتی ہے، سبز رنگ کی بیل ہوتی ہے، تو اگر یہ کسی درخت کے اوپر آ جائے نا تو یہ پورے کے پورے درخت کو نا گھیر لیتی ہے، اور تھوڑے ہی عرصے میں اس درخت کا بالکل صفایا کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس درخت کی جو گروتھ ہے اس کو بالکل روک دیتی ہے. تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے انسان کے گناہوں کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ وہ ہمارے گناہ آکاش بیل کی طرح سے ہوتے ہیں، جیسے وہ آکاش بیل درخت کو جکڑ لیتی ہے، پکڑ لیتی ہے، اس کی گروتھ کو روک دیتی ہے، اسی طرح سے ہمارے جو ظاہری باطنی گناہ ہے یہ ہماری روحانی ترقی، روحانی پرواز کو جکڑ لیتے ہیں، روک دیتے ہیں، ہمیں آگے بڑھنے نہیں دیتے، ہمیں ترقی نہیں کرنے دیتے. اور اسی طرح سے درخت کے اندر ہمارے لیے ایک یہ سبق بھی اللہ رب العزت نے یہ رکھا ہے کہ یہ جو درخت ہے نا یہ ماحول سے، انوائرمنٹ سے نیوٹریشن لیتا ہے. مثلا زمین سے اس نے جو ہے نا وہ منرلز لی،
پانی کو لیا، ہوا سے اس نے گیس کو لیا، روشنی سے اس نے پاور کو لیا، اور اس کے بعد اس نے پھر جو ہے نا نشو نما پائی۔ لیکن اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، جو درخت ہے نا یہ فقط لیتا ہی نہیں ہے، اگر لیتا ہے نا تو پھر آگے دیتا بھی ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ یہ جو درخت ہے نا اس کا سایہ جو ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، اس کا جو پھل ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، اس کے پھول جو ہے یہ دوسروں کے لیے ہے، اس کی لکڑی جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے، اس کا سایہ جو ہے وہ دوسروں کے لیے ہے۔ اگر یہ خشک ہو گیا، اگر خشک ہو گیا تو اگر اس کی جو لکڑی ہے نا تو یہ بھی جلانے کے کام آ جائے گی، دوسروں کے ہی کام آئے گی۔ تو درخت نے اگر کچھ لیا تھا نا تو اس نے اس سے بڑھ کے ہمیں لوٹایا ہے۔ تو اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے، ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ ہم اس دنیا میں زندگی گزارنے کے دوران میں اپنے گھر میں اپنے بڑوں سے لیتے ہیں، مثلا ہمیں اپنی ماں سے محبت ملتی ہے، باپ سے شفقت ملتی ہے، بھائی سے تعاون ملتا ہے، بہن سے ہمیں دعائیں ملتی ہیں، یہ سب چیزیں ہمیں مل رہی ہیں اور ہم نشو نما پا رہے ہیں۔ تو نشو نما پانے کے بعد نا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنا سب کچھ جو ہے نا وہ دوسروں کے لیے وقف کرنے والے بنے۔ ہم گھر والوں کے لیے باعث رحمت ہو، ہم لوگوں کے لیے باعث رحمت ہو، اپنے معاشرے کے لیے باعث رحمت ہو، اچھے اخلاق کے ذریعے جو ہے نا ہم لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے بنے، لوگوں کو نفع پہنچانے والے بنے۔ اور اس میں ایک اور سبق جو ہے نا ہمارے لیے درخت کے اندر یہ ہوتا ہے کہ جو درخت ہے نا یہ زمین سے کم تر چیزیں لیتا ہے اور بہتر چیزیں واپس کرتا ہے۔ اب کم تر چیزوں سے کیا مراد ہے کہ زمین سے درخت نے نائٹروجن لی، کیلشیم لی، فاسفورس لی، پانی لیا اور اس قسم کے دوسرے منرل اس نے لیے، لیکن جب درخت نے لوٹایا تو کیا لوٹایا؟ اس نے اپنے پھول لوٹائے، اس نے اپنے پھل لوٹائے، قیمتی چیزیں واپس کی۔ تو اسی طرح سے اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ اچھے انسان کو بھی یہ چاہیے کہ وہ اپنے ماحول معاشرے سے جتنی چیزیں لے رہا ہے نا اس سے بہتر اور زیادہ چیزیں وہ اپنے ماحول معاشرے کو واپس کرنے والا بنے۔ اسی طرح سے درخت کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ایک سبق ہے کہ جو سردیوں کا جب موسم آتا ہے تو برفانی علاقوں کے درختوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے پتے بھی ختم ہو جاتے ہیں، پھل پھول بھی ختم ہو جاتے ہیں، بالکل بیچارے نا وہ ٹنڈ منڈ سے ہو جاتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے کسی نے زمین میں نا بس ایک خشک سی لکڑی گاڑ دی ہوئی ہے، پھر اس میں برف گرتی ہے اور وہ برف کے اندر بھی صبر سے کھڑے رہتے ہیں، برفانی ہواؤں کے جھکڑ چلتے ہیں، مگر وہ ان برفانی ہواؤں کے جھکڑوں میں بھی کھمبے کی طرح گڑے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ان درختوں کو پتہ ہے کہ اب جو ماحول ہے نا یہ مخالف ہے، لیکن یہ وقت ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اگر یہ بہار ہمیشہ نہیں رہی تھی نا تو یہ خزاں بھی ہمیشہ نہیں رہے گی۔ اس درخت کو پتہ ہے کہ مجھے صبر کے ساتھ جو ہے نا وہ 2-3 مہینے گزارنے ہیں۔ جب وہ صبر کے ساتھ، ہمت حوصلے کے ساتھ 2-3 مہینے گزار لیتا ہے، سردیاں ختم ہو جاتی ہے، پھر بہار کا موسم شروع ہو جاتا ہے، پھر اسی لکڑی نما ٹنڈ منڈ درخت کے اندر سے پھر سے کوپلیں نکلتی ہیں، پتے نکلتے ہیں، شاخیں نکلتی ہیں، اور پھر سے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اس درخت کو پھل اور پھول بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ اب اس میں ہمارے لیے یہ سبق کیا ہے کہ زندگی میں بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بھی مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہمیں بھی ناگواریوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، دشمنوں کی دشمنی کا، حاسدوں کے حسد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اگر ہم بھی درخت کی طرح سے ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، صبر اور ضبط کے ساتھ وقت گزار دیں گے نا تو اس صبر کی برکت سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کیا ہوگا، اس غم کی شام کو بھی ختم فرما دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی طرح سے جو ہے نا درخت کے اندر ہمارے لیے یہ بھی ایک سبق ہوتا ہے کہ جیسے آگ کی ایک چنگاری ہے نا یہ پورے درخت کو جلا کے نا راکھ کر دیتی ہے، اسی طرح سے ایک برا کلمہ انسان کے منہ سے نکلتا ہے اور وہ برا کلمہ انسان کے جنت کی بجائے نا جہنم میں جانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ مثلا انسان کوئی کفریہ بول دیتا ہے، اسلام کے خلاف کوئی بات کر دیتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کا مذاق اڑا لیتا ہے، ایمان والوں کے خلاف باتیں کر لیتا ہے، تو اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ ایک جملہ بولنے سے بعض اوقات انسان اپنے ایمان سے بھی ہاتھ
دھو بیٹھتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک اور جو ہے نا سبق ہمارے لیے درخت کی زندگی کے اندر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک خود رو درخت ہوتا ہے، وہ درخت خود بخود اگاتا ہے، اسی لیے اس کو خود رو درخت کہتے ہیں۔ اسے پانی دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کی کاٹ چھانٹ کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس کی دیکھ بھال کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس وجہ سے نا وہ خود رو جو درخت ہے نا وہ بڑا بے ڈھنگا سا ہوتا ہے، اس کا پھل بھی پورا نہیں ہوتا۔ اور ایک درخت وہ ہوتا ہے کہ جس کا مالی بھی ہوتا ہے، وہ اس کی پروننگ کر کے اس کو بڑے خوبصورت طریقے سے بڑھاتا ہے، وہ اس کو پانی بھی دیتا ہے، اس کی نیوٹریشن کا بھی خیال کرتا ہے۔ تو جو ایسا درخت جس کا کوئی مالی ہو، جس کی کاٹ چھانٹ کرنے والا کوئی ہو، جس کی دیکھ بھال کوئی کرنے والا ہو نا، تو ایسا جو درخت ہے نا وہ زیادہ پھل دیتا ہے، دیکھنے میں بھی خوبصورت نظر آتا ہے۔ بالکل یہی مثال نا انسان کی ہوتی ہے۔ بعض اوقات بعض ایسے انسان ہوتے ہیں جو اپنے بڑوں کی تربیت میں زندگی گزارتے ہیں، ان کی رہنمائی سے اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان سے پوچھ پوچھ کر اپنی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کی جو شخصیت پھر اللہ رب العزت بناتے ہیں نا وہ دیدہ زیب بھی ہوتی ہے، اور ایسے لوگوں کے اعمال سے دوسروں کو ہدایت بھی ملتی ہے، رہنمائی بھی ملتی ہے، راحت اور آسانی بھی ملتی ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو خود رو درخت کی مانند ہوتے ہیں، ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی گائیڈ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو کوئی ڈانٹ ڈپٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کی کوئی کاٹ چھانٹ کرنے والا نہیں ہوتا، ان کو نہ استاد سمجھا سکتا ہے، نہ شیخ سمجھا سکتا ہے، نہ ماں باپ سمجھا سکتے ہیں۔ وہ خود ہی بیچارے بڑے ہو جاتے ہیں، ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کانٹے دار درخت ہوتا ہے، ویسے ہی ان کی بھی شخصیت ہوتی ہے، کبھی اس کے ساتھ الجھ پڑے، کبھی اس کے ساتھ الجھ پڑے۔ تو اس میں بھی ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنے اوپر کسی کو نگران رکھنا چاہیے، اپنے اوپر کسی کو سرپرست رکھنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے درخت کے اندر ہمارے لیے ایک یہ بھی سبق اللہ رب العزت نے رکھا ہے کہ جو سندل کا درخت ہے نا وہ اس کلہاڑے کے منہ کو بھی خوشبودار بنا دیتا ہے جو کلہاڑا اس سندل کے درخت کو کاٹتا ہے۔ اب اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم نے اس دنیا کے اندر برائی کا جواب اچھائی کے ساتھ دینا ہے، ظلم اور زیادتی کا جو جواب ہے وہ درگزر اور معاف کرنے کے ساتھ دینا ہے۔ ہم بھی ایسے ہی بن جائے۔ تو یہ اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم بھی برائی کے بدلے میں نا اچھائی کا معاملہ کریں۔ جیسے لوگ کہتے ہیں نا جی ہم تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، تو اس کو اخلاق نہیں کہتے، جبکہ قرآن پاک میں ہے نا ادفع باللتی ہی احسن، کہ تم برائی کو اچھائی کے ساتھ دھکیلو۔ اور اسی طرح سے جو گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ جو گلاب کے پھول کی پتیاں ہیں نا وہ اس ہتھیلی کو بھی خوشبودار بنا دیتی ہے جو ہتھیلی اور جو ہاتھ ان پتیوں کو نا مسل دیا کرتے ہیں۔ تو اب ہم جو ہے نا وہ گلاب کے پھول ہے یا کوئی اور پھول ہے ان کی پتیوں کو لے کر ہاتھ میں مسل کے کچل کے کرش کر کے نیچے پھینک دینا، تو وہ پھول کی پتیاں ان ہاتھوں کو بھی خوشبودار کر دیتی ہے جنہوں نے اس کو کچل کر چورا چورا کر کے زمین میں پھینک دیا۔ تو اس لیے اس میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ جو کوئی ہمارے ساتھ برا کرتا ہے، جو کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے نا، ہم اس کے لیے نا دعا کرنے والے بنے۔ جو ہمارے ساتھ برا کرتا ہے نا ہم اس کے ساتھ اچھا کرنے والے بنے۔ تو ایک درخت کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا یہ خاصیت دے دی کہ جس نے اس کے ساتھ برا کیا اس نے اس کے ساتھ اچھا کیا۔ تو ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، تو ہمیں جو ہے نا وہ لوگوں کے ساتھ کتنے اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا بیہیو کرنا چاہیے، ہمارے اندر لوگوں کو معاف کرنے کی صفت ہونی چاہیے، لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی صفت ہونی چاہیے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی صفت ہونی چاہیے، لوگوں کو نفع پہنچانے کی صلاحیت ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اور پھر اس میں ایک آخری بات ہے کہ ایک شخص جو تھا نا وہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا اور وہ کہنے لگا کہ حضرت وہ فلاں جو بندہ ہے نا وہ میرا نا جو مخالف ہے مجھے بڑا تنگ کرتا ہے، میرے خلاف بڑی سازشیں کرتا ہے۔ اصل میں وہ اپنے شیخ سے نا NOC لینا چاہتا تھا کہ جی آپ مجھے اجازت دے دیں تو میں بھی ذرا اس کو نا مزہ چکھاؤں کہ جی حضرت وہ تو مجھے بڑا برا بھلا کہتا رہتا ہے، میرے راستے میں کانٹے بچھاتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے طرز کلام سے نا سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے، کیونکہ اللہ والے بڑے سمجھدار ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے نا حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو یہ جواب دیا، بڑا عجیب جواب دیا، فرمایا کہ میرے بھائی اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے
اب یہ کہنا بھی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے، آگے سنانا بھی آسان ہے، کتاب میں لکھا ہوا ہے تو اس کو پڑھ کے بھی آگے سنانا آسان ہے۔ تو نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ میرے بھائی، اگر کوئی تیرے راستے میں کانٹے بچھائے تو تم اس کے راستے میں کانٹے نہ بچھانا، ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ تو کاش ہم اس اصول کو اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں کہ اگر کوئی ہمارے ساتھ برائی کر رہا ہو، اگر ہمارا کوئی برا کر رہا ہو، اگر کوئی ہمارے ساتھ حسد کر رہا ہو، اگر کوئی ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہو، تو ہم نے اس کے ساتھ حسد نہیں کرنا، ہم نے اس کے ساتھ برا نہیں کرنا، ہم نے اس کو تکلیف نہیں پہنچانی، ہم نے اس کو نقصان نہیں پہنچانا، بلکہ ہم نے ہر کسی کے ساتھ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق والا معاملہ کرنا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو جیسے جو درخت ہے نا، یہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح سے اس دنیا کا ہر انسان اپنے اندر کے اچھے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا ہوتا ہے لوگ اس کو پسند کرتے ہیں، اس کو اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں، اس کو پانی دیتے ہیں۔ اسی طرح سے جس انسان کے اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اپنے لیے پسند فرما لیتے۔ اسی لیے ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین نعمت جو کسی انسان مرد عورت کو مل سکتی ہے نا، وہ خوش اخلاقی ہوتی ہے، وہ اچھے اخلاق ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھائی ہمیں بھی نا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے اخلاق کی دولت سے مالا مال جو ہے نا وہ فرمائے۔ تو اس لیے بھائی اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو جو ہے نا ان ساری باتوں پہ عمل کرنے کی نا توفیق نصیب فرمائے۔